दोस्तों सीजन 3 की एपिसोड नंबर 19 के आगाज में आर्तुगबे अर्तुगरुल से मिलने के बाद कबीले वापस पहुंचते हैं तो दुआन आर्तुगबे के पास आकर कहता है कि सिपाही तुर्गुत कबीले वापस आया है और हमने तुर्गुत को दुंदार भाई के हाथों बड़ी मुश्किल से बचाया है और तुर्गुत और दुंदार कैद वाले खेमे में हैं। दुंदार और बमसी कैद वाले खेमे में तुर्गुत के पास मौजूद होते हैं। तब दुंदार तुर्गुत को गुस्से से कहता है कि आप मेरे भाई को कैसे मार सकते हो और तुमने अपने सरदार अर्तुगरुल को मार डाला। फिर दुंदार तुर्गुत के मुंह पर जोरदार मुक्के मारता है। इस पर तुर्गुत रोते हुए कहता है कि हजूर मैं इस दुनिया से तंग आ चुका हूँ, मेरी जान ले लें ताकि मुझे इन मुसीबतों से छुटकारा मिल सके। ये सुनकर दुंदार अपना खंजर निकाल कर तुर्गुत को मारने ही लगता है तो बमसी दुंदार को पकड़ लेता है और कहता है कि दुंदार भाई तुर्गुत को ना मारें, अगर तुर्गुत की जान लेना इतना ही जरूरी है तो आप मेरी जान ले लें। फिर दुंदार कहता है कि बमसी मेरा हाथ छोड़ो। फिर दुंदार बमसी से छुड़वा कर तुर्गुत के गले पर खंजर रख लेता है। इतने में वहाँ पर आर्तुगबे आ जाते हैं और दुंदार को पकड़ कर कहते हैं कि हजूर रुके, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अर्तुगरुल भाई की एक आखिरी ख्वाहिश थी। ये सुनकर दुंदार रुक जाता है। फिर आर्तुगबे कहते हैं कि हमें सराय पर हमला करने और तुर्गुत की बदअनवानी खत्म करने की जरूरत है। हम अपने सिपाहियों के साथ अड्डाकली टेप जाएंगे और तुर्गुत भी हमारे साथ जाएगा। इस पर दुंदार कहता है कि इस मुकद्दस मुहिम में गद्दार क्यों जाएगा। फिर आर्तुगबे कहते हैं कि हजूर आपको वहाँ हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। दूसरी तरफ चौदार कबीले में सरदार जानदार अपने दोनों बेटों के साथ खेमे में मौजूद होते हैं। अलियार कहता है कि बाबा मैं जिस दिन से आया हूँ मैं तुगतामिश साहब के मामले को देख रहा हूँ। तुगतामिश साहब की मौत कोई आम मौत नहीं है, अल्लाह मुझे माफ करे, मैंने तुगतामिश की जबान काट कर आर्तुगबे को दी थी। वो तहकीकात के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिसकी ये जबान है वो जहर से मरा है। अब साफ जहर है कि जिसने तुगतामिश को जहर दिया है उसी ने अर्तुगरुल साहब को जहर दिया है। इस पर जानदार कहता है कि ऐसा कौन करेगा। फिर अलियार कहता है कि बाबा मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमें ये पता लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एक दिन वो गंदे हाथ किसी का भी शिकार करने आ सकते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल एक दरख्त के नीचे अपनी घोड़ी जुगानी के साथ बैठा होता है। अर्तुगरुल जुगानी से बातें करते हुए जुगानी से कहता है कि क्या मैं हक का रास्ता मौत के डर से छोड़ दूं? क्या मैं हक का रास्ता इसलिए छोड़ दूं क्योंकि हम इस दुनिया में एक लम्हा भी सुकून ना पा सके? जुगानी हमने मुश्किल रास्ता मुंतखब किया है, हमारे लिए आसान मौत नहीं है, हम जिस सीधे रास्ते पर चल रहे हैं इस पर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। काई कबीले में दुंदार, अलीमा सुल्तान और हाइमा खातून खेमे में मौजूद होते हैं। हाइमा खातून दुंदार से कहती हैं कि अब सुंगर तीकन और बंदूकदू के गाम में अर्तुगरुल का गाम भी शामिल हो गया है, बेटा अब तुम अपना ख्याल रखना। फिर दुंदार कहता है कि अम्मी जान मेरे लिए दुआ करें। ये सुनकर हाइमा खातून दुंदार को गले लगाकर दुआएं देती हैं। दूसरी तरफ सिमोन अपने सिपाहियों के साथ मिलकर फिलिप और मारिया को तलाश कर रहा होता है। इसी दौरान सिमोन की नजर फिलिप की लाश पर पड़ती है तो सिमोन बहुत गमगीन हो जाता है और कहता है कि सिर्फ एक आदमी जिसकी जिंदगी हमने बचाई वो हमारे दिमाग और सिपाहियों दोनों से बच गया और फिलिप हमेशा तुर्गुत के बारे में सही कहता था। इतने में सिमोन के पास एक भागता हुआ सिपाही आता है और कहता है कि उस्ताद सिमोन आप मेरे साथ आएं। फिर वो सिपाही तादिर हसन और सिमोन को मारिया की लाश के पास ले जाता है। जब सिमोन मारिया की लाश देखता है तो बहुत रोता है और गुस्से से पागल होता है। फिर तादिर हसन सिमोन से कहता है कि उन्हें पता है कि हमने तुर्गुत के लिए जाल बिछाया है, वो बदला लेने जरूर आएंगे। इस पर सिमोन कहता है कि आने दो उन्हें, मुझे तजस्सुस है कि काई कबीले का इख्तिताम क्या होगा, उनके सरदार अर्तुगरुल के बाद उनके सिपाहियों को भी मार देंगे। फिर सिमोन रोते हुए मारिया को उठाता है और तादिर हसन से कहता है कि तुम आगे जाकर सुरमाओं को तैयार करो। दूसरी जानिब सरदार जानदार तुगतामिश को याद करके बहुत अफसुर्दा होते हैं। जानदार कहता है कि तुगतामिश मेरे भाई, मैंने तुझे गद्दार कहते हुए तुम्हारी लाश को लटका दिया, मैंने तुम्हारा जनाजा पढ़ने की इजाजत भी नहीं दी। जानदार तुगतामिश की मौत का पछतावा करते हुए कहता है कि मैं अपने परवरदिगार का सामना कैसे करूंगा। फिर उराल कहता है कि बाबा तुगतामिश ने मुझ पर हमला किया, मुझे और आपको जख्मी किया, आपको क्या पता था कि उसको जहर दिया गया था या नहीं। इस पर अलियार कहता है कि भाई जो जरूरी हुआ हम वो करेंगे, हम अर्तुगरुल साहब का जनाजा पढ़ेंगे, इस मुश्किल वक्त में हमें काई के साथ खड़ा होना चाहिए। इसके बाद वहाँ से जानदार और अलियार चले जाते हैं। उसी दौरान सुल्तान खातून खेमे में दाखिल होती हैं और उराल से कहती हैं कि हजूर अगर आपके बाबा और भाई को हमारी हकीकत का पता चल गया तो, और अब तो सिमोन भी हमारे लिए खतरा बन गया है। तब उराल बहुत गुस्से में जोर जोर से चिल्लाकर कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और अब मेरे सरदार बनने और बाजार और कबीले की लगाम अपने हाथों में लेने का वक्त आ गया है। फिर चुल्पान कहती है कि आपके बाबा के होते हुए ये कैसे मुमकिन है। तब उराल कहता है कि उनकी हुक्मरानी खत्म, मैं इस बूढ़े नकारा की इताअत की कसम खाकर अपनी जिंदगी जाया नहीं कर सकता और मैं सरदारों से बात करके जिरगा बुलवाऊंगा। वो माल गनीमत और जंगे चाहते हैं, वो उन ईरानी ताजरों की तरह कलीने नहीं बेचना चाहते। इस पर चुल्पान कहती है कि अगर आपके बाबा ने जिरगा बुलाने से इनकार कर दिया तो फिर आप क्या करेंगे। उराल कहता है कि मैं उन पर ऐसी जबान इस्तेमाल करूंगा जो उन्होंने अपनी रवायात में कभी इस्तेमाल नहीं की होगी।
दूसरी तरफ दुंदार सिपाहियों को लेकर उस जगह पहुंच जाता है जो जगह आर्तुक बे ने बताई थी और शमशा तुर्गुत को रस्सियों से बांधकर वहां लेकर आया होता है और तुर्गुत से कहता है कि मेरे बस में होता तो तुम्हारी जिंदगी वहीं पे ले लेता, तुम गद्दार बहुत ज्यादा जी चुके हो। ये सुनकर बमसी गुस्से में शमशा को धक्का देता है तो शमशा गुस्से में कहता है कि बमसी क्या मैंने झूठ बोला, क्या ये बोतान है। फिर दुआन शमशा से कहता है कि क्या ये तुम पर मुनहसिर है कि कौन वफादार है और कौन गद्दार। तब आर्तुक बे दुआन और शमशा को खामोश करवा देते हैं। इसके बाद दुंदार कहता है कि आर्तुक बे साहब, इसका क्या मतलब है, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं। तब आर्तुक बे अर्थरोल की तरफ इशारा करते हैं तो अर्थरोल अपना घोड़ा दौड़ाते हुए आ रहा होता है। अर्थरोल को देखकर सब चौंक जाते हैं और हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके मुताबिक अर्थरोल शहीद हो चुके थे। अर्थरोल को देखकर बमसी खुशी से गंगूत को कहता है कि मेरे भाई क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ। फिर अर्थरोल को करीब आते हुए देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर बमसी कहता है कि वो देखो अर्थरोल भाई उड़ते हुए आ गए। अर्थरोल को देखकर तुर्गुत भी बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर सब सिपाही अर्थरोल के पास भाग कर जाते हैं और खुशी खुशी गले मिलते हैं। तब अर्थरोल सबको देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद अर्थरोल और तुर्गुत एक दूसरे के गले मिलते हैं। तब अर्थरोल तुर्गुत को प्यार करता है और दुंदार से कहता है कि जितना तुम अपने भाइयों के वफादार और जोशीले हो उतना ही मेरा तुर्गुत मेरा वफादार और जोशीला है। मुझे जहर देने के लिए उन्होंने तुर्गुत को अपनी जाल में फंसाया। तुर्गुत हमारी मदद करते करते दरअसल एक शैतानी जहर उठाकर ले आया, लेकिन उन काफिरों को एक चीज का नहीं पता कि शैतान जितने मर्जी जाल बिछाएं, लेकिन उनको सबसे बड़ी तदबीर करने वाली अल्लाह की जात का पता नहीं। अब वक्त है सलेबियों के बचे कुचे गिरजों को जलाने का। ये सुनकर वहाँ तमाम सिपाही अर्थरोल भाई जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। फिर अर्थरोल तुर्गुत के गले से रस्सी निकाल कर दोबारा गले मिलता है। दूसरी जानिब सिमोन मारिया की लाश लेकर हाली बाजार आता है। उसी दौरान वहाँ सिमोन के सिपाही आते हैं और वो मारिया की लाश स्ट्रेचर पर रखकर हाली बाजार के सराय में ले जाते हैं। इसके बाद एक जगह पर अर्थरोल और उसके सिपाही बाजमात नमाज अदा कर रहे होते हैं। फिर सब जंग में कामयाबी की दुआ करते हैं। फिर दुंदार तुर्गुत से कहता है कि मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सका, मैंने जो किया मुझे नहीं करना चाहिए था, क्या आप मुझे माफ करोगे। इस पर तुर्गुत कहता है कि कोई बात नहीं। इसके बाद तुर्गुत और दुंदार गले मिलते हैं। फिर तुर्गुत कहता है कि मेरे भाइयों ये इंतकाम का वक्त है, ये हमारे लिए शहीद भाइयों के बदले का वक्त है। फिर अर्थरोल कहता है कि अब हमले का वक्त आ गया है। ये सुनकर वहाँ मौजूद तमाम सिपाही अपनी तलवारें हवा में लहराते हुए अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। अर्थरोल कहता है कि जदोजहद हमारी फतह अल्लाह ताला की। हाली बाजार के सराय में तादिर हसन सिमोन से कहता है कि अगर कई लापरवाही का मुजाहरा करते हुए हमारे बाजार पर हमला करते हैं तो वो उसकी भारी कीमत चुकाएंगे और अब हम मारिया को दफना सकते हैं। तब सिमोन कहता है कि नहीं, जब तक मैं तुर्गुत को मार कर अपना बदला नहीं ले लेता तब तक मैं अपनी बहन को जमीन के हवाले नहीं करूंगा। फिर सिमोन तादिर हसन से कहता है कि अब तुम जा सकते हो और बाटले से कहता है कि तुम लोगों को इतला दो। इसके बाद बाटला सराय से बाहर आकर ऐलान करता है कि काई के हमारे बाजार और तिजारत के लिए बुरे इरादे हैं, आप सब लोग अपनी आंखें खुली रखें, सिमोन जल्दी तुम लोगों से बात करेगा और तमाम लोग जमा हो जाओ। इसी दौरान अर्थरोल अपने सिपाहियों के साथ चेहरा छुपाए हुए हाली बाजार में दाखिल होते हैं। इतने में सिमोन भी सराय से बाहर आ जाता है और कहता है कि मेरे बाजार की काबिल कदर तादिरो, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारी चीजों और तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत करूंगा और मैं ये वादा पूरा कर रहा हूँ। मुझे पता चला है कि काई अपने सरदार की मौत के बदले की आड़ में काई हमारे बाजार पर हमला करना चाहते हैं। हर कोई अच्छी तरह जान ले कि सिमोन उन चरागाहों के वैशियों को हरगिज़ ऐसा नहीं करने देगा, हम उनके वैशीपन का खात्मा करेंगे। इसी दौरान अर्थरोल और उसके सिपाही घोड़ा गाड़ी से बाहर शेरों की तरह निकलते हैं और जोर जोर से कहते हैं कि हमेशा कायम रहने वाली जात अल्लाह की है। सिमोन अर्थरोल को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। फिर अर्थरोल और उसके सिपाही सिमोन की तरफ बढ़ते हैं। तब सिमोन अपने सिपाहियों को कहता है कि हमला करो मेरे सुरमाओ, अपने जनती बाप और हैकल सुलेमानी के नाम पर। फिर अर्थरोल और उसके सिपाही इन काफिरों पर टूट पड़ते हैं और काफिरों की धज्जियां बखेर कर रख देते हैं। तुर्गुत और बमसी अपने मुनफरिद अंदाज में सिमोन के सिपाहियों के परखच्चे उड़ा कर रख देते हैं। इस लड़ाई के दौरान गंगूत थोड़ा जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी लड़ता हुआ कई काफिरों को जेर करता है। सिमोन जब अपने आदमियों को मरते हुए देखता है तो सराय की तरफ भागता है। अर्थरोल सिमोन को भागते हुए देखकर कहता है कि तुर्गुत मेरे साथ आओ। सराय में दाखिल होते ही सिमोन के कोई सिपाही अर्थरोल पर हमला करते हैं, लेकिन अर्थरोल उनको जेर करता हुआ आगे चला जाता है। उसी वक्त तुर्गुत अर्थरोल को कहता है कि अंगीठी के पीछे सिमोन के कमरे में खुफिया रास्ता है, हजूर आप उस तरफ जाएं, मैं इन सबको देखता हूँ। इसके बाद तुर्गुत वहाँ मौजूद सिमोन के सिपाहियों को मार देता है। दूसरी तरफ काई कबीले में हाइमा खतून अर्थरोल के सदमे में बहुत रो रही होती हैं। तब अलीमा सुल्तान हाइमा खतून को पानी लाकर देती हैं और कहती हैं कि अम्मी जान, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इतने में गंदूज हाइमा खतून के पास आकर गले लग जाता है। फिर हाइमा खतून गंदूज से प्यार करती हुई कहती है कि बदकिस्मती से मेरा यतीम पोता। तब गंदूज कहता है कि दादी रोए मत, मेरे पास तलवार है, मैं आपकी हिफाजत करूंगा। इसी दौरान वहाँ आर्तुक बे भी आ जाते हैं। तब आर्तुक बे हाइमा खतून से कहते हैं कि अर्थरोल साहब को यकीनन जहर दिया गया था
हाइमा खातून कहती हैं कि रात होने से पहले मेरे बेटे का बदला लाजमी लेना आर्तुगबे साहब। ये सुनकर आर्तुगबे कहते हैं कि अभी कार्रवाई जारी है। हमारे सिपाही सराय को कमीने सिमोन के सर पर गिराने गए हैं और इनकी क़यादत कर रहे हैं हमारे सरदार अर्तुगरुल साहब। ये सुनते ही हाइमा खातून चौंक जाती हैं और बेहद खुश होती हैं और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हैं। और हाइमा खातून बहुत खुश होकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि आर्तुगबे साहब ये कैसे हुआ, मेरा बेटा कैसे बचा। इस पर आर्तुगबे कहते हैं कि जहर जिसमें फैलने से पहले हम अल्लाह की मदद से जहर को खत्म करने में कामयाब हो गए। अर्तुगरुल साहब का जिस्म मजबूत है, इसीलिए वो जल्द सेहतयाब हुए। ये सुनकर हाइमा खुशी से हंसती हैं और कहती हैं कि मैं इस अजाज में अल्लाह की राह में 40 दुम्बे कुर्बान करने का अहद करती हूँ। फिर आर्तुगबे कहते हैं कि आपकी इजाजत से मैं अब सराय जाना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह हम अच्छी खबर लेकर वापस आएंगे। हाली बाजार में सख्त जंग जारी होती है। सिमोन के काफी सिपाही मारे जाते हैं। लड़ाई के दौरान बमसी बड़े मजे से फरूट खा रहा होता है और दुंदार को बहुत हुनरमंदी से लड़ते हुए देखकर दुआन से कहता है कि माशाल्लाह जरा दुंदार की तरफ देखो, वो वैसा ही लड़ रहा है जैसा मैंने उसे सिखाया। वो मेरे बेहतरीन शागिर्दों में से है। इसी तरह अर्तुगरुल के सिपाही सिमोन के तमाम सिपाहियों को मौत की घाट उतार देते हैं। सराय के अंदर सिमोन भागता हुआ उस कमरे में दाखिल होता है जिससे खुफिया रास्ता तय खाने में जाता है और वो कमरे में दाखिल होकर दरवाजे को मजबूती से बंद कर देता है और उसके पीछे कुर्सी लगा देता है और खुफिया तय खाने में चला जाता है। इसी दौरान अर्तुगरुल भी वहाँ आ जाता है और दरवाजे को बंद देखकर जोर से लात मारकर दरवाजा तोड़ देता है और सिमोन के पीछे तय खाने में चला जाता है। उस्मानियों का तल्लुक एक तुर्कमानी कबीले से था जो 7वीं सदी हिजरी बमुताबिक 13वीं सदी ईस्वी को कुर्दिस्तान में आबाद था और चरवाहा पेशा करता था। चंगेज खान की क़यादत में जब मंगोलियों ने इराक और एशियाई कोचक के मशरकी इलाकों पर हमले किए तो उस्मान का दादा सुलेमान अपने कबीले के साथ हिजरत करके कुर्दिस्तान से अनज़ोल के इलाकों में आ बसा और अखलात के शहर को अपना ठिकाना बना लिया। सुलेमान 668 हिजरी बमुताबिक 1230 ईस्वी को फौत हुआ और अपने साहिबजादे अर्तुगरुल को अपना जानशीन मुकर्रर कर लिया। 656 हिजरी बमुताबिक 1258 ईस्वी अर्तुगरुल के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। वालिदैन ने उसका नाम उस्मान रखा। इसी उस्मान की तरफ उस्मानी सल्तनत को मंसूब किया जाता है। 699 हिजरी बमुताबिक 1299 ईस्वी में उसका विसाल हुआ। उसने अपने बेटे उस्मान को अपना नायब मुकर्रर किया और इसी तरह उस्मान अराजी रूम की तरफ पेशकदमी करके सल्जुकी सल्तनत की तोसी की साबका पॉलिसी पर कायम रहा। इसी साल की बात है जिस साल हलाकू खान की क़यादत में मंगोलियों ने अब्बासी खिलाफत के दारुल हुकूमत बगदाद पर हमला किया। बड़े बड़े वाक़यात पेश आए। मुसलमानों ने बड़ी बड़ी मुसीबतें देखी। इब्ने कसीर लिखते हैं कि वो शहर की तरफ पलटे, मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान और उधेड़ उम्र अलगर्ज जो भी मिला उसे कत्ल कर दिया। बहुत से लोग गैराबाद कुओं, जंगलों और वीरानों में छुप गए और एक अरसा तक गायब रहे। कई लोग दुकानों में जमा हुए और अपने आप पर दरवाजों को बंद कर दिया। तातारियों ने दरवाजों को आग लगाकर या तोड़कर खोल दिया और कश्तों के पश्ते लगा दिए। जो बच गए वो पहाड़ियों की चोटियों की तरफ भाग निकले। इन वेश्यों ने यूं खूनरेजी की कि खून गलियों में बारिश की तरफ बहता दिखाई दे रहा था। किसी की जान न बख्शी सिवाय यहूदियों, नसरानियों और उन लोगों के जिन्होंने इनकी पनाह ली। ये बहुत बड़ा वाक़या और एक अजीम हादसा था जिससे उम्मत मुस्लिमा को गुजरना पड़ा। एक ऐसी उम्मत जो अपने गुनाहों और नाफरमानियों की वजह से कमजोर हो गई और उसकी ताकत जाती रही थी। तातारियों ने दिल खोलकर खूनरेजी की, बेशुमार इंसानों का कत्ल किया, मालो दौलत को लूटा गया, घरों की ईंट से ईंट बचा दी। इन्हीं मुश्किल हालात में दौलत उस्मानिया का मुअस्सिस उस्मान पैदा हुआ। उस्मान को रब्बे कुद्दूस ने बेपनाह सलाहियतों से नवाजा था। वो बड़े बहादुर थे, दूरंदेश थे, साबिर, ईमानदार, आदिल व वफादार थे। उनकी फतूहात महज अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए थी। वो उलमा के बड़े कदरदान और इल्म दोस्त इंसान थे। दौलत उस्मानिया के मुअस्सिस उस्मान की जिंदगी सरसर जिहाद और दावत इल्लाह पर थी। उलमाए दीन उनको अपने घेरे में रखते थे। इंतजामी मंसूबों और शरई कवानीन के नफाज में उनकी पूरी रहनुमाई करते थे। तारीख ने उस वसीयत को हमारे लिए महफूज कर रखा है जो उन्होंने अपने बेटे और खान के लिए उस वक्त की जब वो बिस्तरे मर्ग पर थे। उस वसीयत में तहजीबी रहनुमाई और शरई मंज के वो उसूल मौजूद हैं जिन पर बाद में दौलत उस्मानिया गामजन रही। 726 हिजरी में अपने वालिद की वफात के बाद और खान शरीर आरा हुए और हुकूमत और सिलसिला फतुहात में अपने वालिद की पॉलिसी को अपनाया। इनकी बड़ी तमन्ना थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह कुस्तुनतुनिया की बिशारत उनके हाथों पूरी हो। उन्होंने मशरक और मगरब से बैक वक्त बेज़ंती दारुल हुकूमत के मुहासरे के लिए एक निहायत ही अहम मंसूबा बनाया। अहम कारनामे जो सुल्तान और खान की जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं उनमें से अहम तरीन कारनामा इस्लामी सिपाह की तासीस है और इसके लिए खास निज़ाम को अपनाने की ख्वाहिश है। उन्होंने अपनी सिपाह को मुख्तलिफ यूनिटों में तकसीम किया। हर यूनिट 1000 अशखास पर मुश्तमिल थी। माल गनीमत का 5वां हिस्सा फौज के लिए मुख्तस कर दिया गया। चूँकि पहले ज़रूरत पड़ने पर लोगों को जंग के लिए बुलाया जाता था, लेकिन उन्होंने मुस्तकिल फौज कायम की जो हमा वक्त जंग के लिए तैयार रहती थी। उन्होंने इनकी ट्रेनिंग के लिए खुसूसी मराकज़ भी कायम किए और खान ने अपनी मुमलिकत के सुतूनों को महफूज करने का एहतमाम किया। इस्लाही और उमरानी सरगर्मियों को तसलसल दिया, इंतजामी मामलात को मुनज़्ज़म किया, लश्करों को ताकतवर बनाया, मस्जिदों की तामीर की, इल्मी इदारे कायम किए और इन पर बेहतरीन उलमा व मुअल्लिमीन को निगरान मुकर्रर कर दिया। इन उलमा को मुमलिकत में बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता था। सुल्तान और खान के बाद 761 हिजरी में सुल्तान मुराद अव्वल हुक्मरान बने।
سلطان مراد اول بلا کے بہادر، مجاہد، نیک نیت اور دیندار انسان تھے۔ آپ ایک اچھے منتظم اور نظم و ضبط کے بڑے پابند تھے۔ اپنی رعایا اور فوجیوں سے عدل و انصاف کا سلوک کرتے تھے۔ غزوات میں خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ایک تجربہ کار قیادت، منتظمین اور قائدین کا ایک بڑا گروہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور یہی لوگ آپ کے مشیر ہوتے جو مختلف امور کے بارے میں آپ کو مشورے دیتے تھے۔ آپ نے اپنی مملکت کی حدود کو بیک وقت ایشیائے کوچک اور یورپ میں وسعت دی۔ سلطان مراد اول نے 762 ہجری میں ایڈریانوپول کو فتح کیا اور اسے اپنی مملکت کے لیے دارالحکومت بنا دیا، اور اسی کے ساتھ ہی دارالحکومت ایشیا سے یورپ کی طرف منتقل ہو گیا اور ایڈریانوپول اسلامی دارالحکومت بن گیا۔ سلطان مراد اول جانتے تھے جہاد فی سبیل اللہ ان کی ذمہ داری ہے، جبکہ فتح و نصرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اکثر دعا کرتے اور بارگاہ الہی میں اکثر گریہ گزاری کرتے تھے۔ انہیں اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رہتا تھا۔ آپ سربوں کے خلاف لڑتے ہوئے کوسا کے مارکے میں شہید ہوئے۔ سلطان مراد اول نے 30 سال تک عثمانیوں کی قیادت کی اور بڑی دانائی اور مہارت کا ثبوت دیا۔ ان کے زمانے کے سیاستدانوں میں کوئی بھی ان کا ہم پلہ نہیں تھا۔ اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد 791 ہجری میں بایزید نے حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لی۔ اپنے والد کی طرح بایزید بڑے بہادر، خوددار، سخی اور فتوحات اسلامیہ کا جذبہ رکھنے والے انسان تھے۔ اسی لیے انہوں نے عسکری معاملات کا بہت بڑا اہتمام کیا۔ اناضول میں مسیحی عمارتیں ان کا ہدف بنی اور 1 سال کے اندر اندر تمام سلطنتیں دولت عثمانیہ کے تابع فرمان ہو گئی تھیں۔ بایزید برق رفتاری سے بلکانی اور اناضولی علاقوں کے درمیان نقل و حرکت کرتے، اسی وجہ سے انہیں آسمانی بجلی کا لقب دیا گیا۔ بعد میں بایزید کو تیمور لنگ کی فوجوں کے مقابلے میں شکست ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بہت تیزی اور عجلت سے کام لیا تھا اور اپنی فوجوں کے لیے بہتر میدان جنگ کے انتخاب سے قاصر رہے تھے۔ اس شکست کے بعد دولت عثمانیہ داخلی خطرات کا شکار ہو گئی۔ بایزید کے بیٹوں کے درمیان سلطنت کے لیے جنگ چھڑ گئی اور یہ جنگ 10 سال تک جاری رہی۔ دولت عثمانیہ کی تاریخ میں یہ مرحلہ امتحان کا مرحلہ تھا۔ سلطان محمد چلپی نے اس خاندانی جنگ پر قابو پا لیا، کیونکہ یہ نہایت محتاط، عقل مند اور دور اندیش انسان تھے، اور ایک ایک کر کے اپنے بھائیوں پر غالب آ گئے، حتیٰ کہ مملکت اسلامیہ ان کے ہاتھوں میں آ گئی اور وہ واحد سلطان قرار پائے۔ کئی سال انہوں نے مملکت کی داخلی اصلاح و تعمیر پر صرف کیے، اس کی ستونوں کو مضبوط کیا اور پورے ملک میں اتحاد و اتفاق کی فضا کو قائم کیا۔ اسی نتیجے میں بعض مورخین انہیں دولت عثمانیہ کا مؤسس ثانی خیال کرتے ہیں۔ سلطان محمد چلپی شعر و ادب اور فنون لطیفہ کے دلدادہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے عثمانی سلطان ہیں جنہوں نے امیر مکہ کا سالانہ ہدیہ بھیجنے کی بنیاد ڈالی تھی۔ اپنے والد محمد چلپی کی وفات کے بعد 824 ہجری میں سلطان مراد ثانی سریر آرائے سلطنت ہوئے۔ آپ بھی جہاد اور دعوت اسلام کا بہت شوق رکھتے تھے۔ آپ شاعر تھے اور علماء و شعراء کی بڑی عزت افزائی فرماتے تھے۔ 855 ہجری میں سلطان مراد ثانی کی وفات ہوئی تو ان کے بیٹے محمد فاتح، جن کی عمر ابھی 22 سال تھی، زمام اقتدار سنبھالی۔ وہ اپنی بے مثال شخصیت کے حوالے سے ایک منفرد مقام رکھتے تھے۔ آپ میں قوت اور عدل کی خصلتیں بیک وقت موجود تھیں۔ آپ نے مدرسۃ الامراء سے اکتساب فیض کیا، بالخصوص مختلف زبانیں سیکھنے میں کمال دلچسپی لی، اور اسی طرح تاریخی کتب کے مطالعے کا بہت شوق رکھتے تھے۔ سلطان محمد فاتح کا اہم ترین کارنامہ قسطنطنیہ کی فتح ہے۔ اس فتح کے عالم اسلام اور یورپ پر گہرے اثرات مرتب ہوئے تھے۔ عثمانیوں نے شریعت اسلامیہ کی حاکمیت کو قائم کیا۔ محمد فاتح کے تہذیبی کارناموں میں مسجد و مدارس اور علمی اداروں کی تعمیر تھی۔ ان کے دور میں علماء، شعراء اور ادباء کی قدر افزائی کی گئی تھی، اور انہی کے دور میں تعمیرات، آبادکاری اور طبی سہولتوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ تجارت و صنعت، فوجی، بحری اور عدالتی تنظیمات پر خصوصی توجہ دی گئی تھی۔ محمد فاتح کی شخصیت پر 2 شخصیات کا اثر بہت نمایاں ہے۔ ایک شیخ محمد بن حمزہ جو آق شمس الدین کے نام سے مشہور ہیں، اور دوسرے احمد قرانی جو آپ کے استاد تھے۔ سلطان محمد فاتح کے بعد 886 ہجری میں ان کے بیٹے بایزید ثانی سریر آرائے سلطنت ہوئے۔ وہ پیدائشی طور پر سلطان تھے۔ ادب کی محبت میں پرورش پائی، علوم اسلامی میں بڑی مہارت رکھتے تھے، بالخصوص فلکیات سے خاص شغف تھا۔ بایزید ثانی کو اپنے بھائی جمشید سے جنگ کرنا پڑی تھی اور شامی حدود پر ممالک کے ساتھ پے در پے کئی مار کے درپیش آئے۔ انہوں نے اندلس کے مسلمانوں کو سخت تکلیف سے نجات دلانے کی پوری کوشش کی۔ بایزید ثانی کے بعد سلطان سلیم اول سلطان بنے۔ ادب، فارسی شاعری اور تاریخ کو بہت پسند کرتے تھے۔ سخت مزاجی کے باوجود اہل علم کی صحبت کی طرف مائل رہتے تھے۔ مورخین اور شعراء کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی انہیں ساتھ لے کر جاتے تھے تاکہ جنگی واقعات کو قلم بند کیا جائے، اور شعراء ماضی کی عظمتوں کے بارے میں شعر موضوع کر کے فوجوں کو حوصلہ بلند کریں۔ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار فتوحات پائیں، جس میں عظیم الشان فتح مارکہ جالدیران کو تصور کیا جاتا ہے۔ آپ کے بعد سلطان سلیمان قانونی کے عہد حکومت میں عثمانی پرتگالیوں کو روکنے، ان کو اسلامی علاقوں سے دور رکھنے اور ان کی سرگرمیوں کو محدود کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دولت عثمانیہ نے بر احمر کی صورتحال کو یقینی بنایا اور مقامات مقدسہ کو محفوظ رکھنے میں کامیابی حاصل کی، کیونکہ پرتگالیوں کا ہدف مضموم مقاصد اور اسلام اور مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے نیچے دکھانے کی کوشش کرنا تھا۔ عثمانی اور پرتگالی چپکلش کے نتیجے میں عثمانیوں نے مقامات مقدسہ، حج کے راستوں اور بری حدود کو 16ویں صدی تک پرتگالیوں کے حملے سے محفوظ بنا دیا، اور وہ تجارتی راستے جو ہندوستان اور انڈونیشیا کو آپس میں ملاتے تھے پھر سے کھول دیے گئے۔
اور ایک بار پھر آمد و رفت شروع ہو گئی۔ سلطان سلیمان قانونی کے زمانے میں روڈز فتح ہوا۔ سلطان نے مینا کا محاصرہ کیا اور فرانس کے قریب ہونے کی پالیسی اپنائی۔ دولت عثمانیہ نے شمالی افریقہ کی طرف خصوصی توجہ دینا شروع کر دی، بحری جنگ میں ان کا ساتھ دیا۔ الجزائر سلیم اول کے زمانے سے دولت عثمانیہ کے نفوذ کے تحت چلا آ رہا تھا۔ شمالی افریقہ کے میدان جنگ میں دو عظیم قائد بہت نمایاں ہوئے۔ یہ دونوں بھائی تھے، ایک عروج اور دوسرا خیر الدین باربروسا۔ خیر الدین الجزائر کی نوزائیدہ سلطنت کو فوجی امداد دینے میں بہت کامیاب ہوا۔ عثمانی امداد کا سلسلہ مسلسل جاری تھا۔ سلطان سلیمان قانونی پوری طرح الجزائر کی مدد کر رہے تھے۔ خیر الدین نے ہسپانوی ساحلوں پر بھرپور حملے کیے اور ان کی کوششوں سے ہسپانیہ سے ہزاروں مسلمانوں کو نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ الجزائر میں عثمانیوں کی موجودگی مغرب میں پرتگالی بادشاہ کے موقف پر بہت زیادہ اثر انداز ہوئی، کیونکہ عثمانیوں نے یہاں نہایت ہی کامیاب عسکری کارروائیاں کی۔ خیر الدین عثمانی بحریہ کے امیر البحر بن جانے کے بعد بحر متوسط کے مشرقی علاقوں میں بہت دور تک نکل گئے۔ الجزائر کی حکومت کی باغ ڈور قائد حسن آغاتوشی نے اپنے ہاتھ میں لی۔ انہوں نے امن قائم کرنے اور ایک مستحکم حکومت کو بنیادیں فراہم کرنے کی طرف خصوصی توجہ دی اور الجزائر کے تمام علاقوں کو متحد کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ حسن آغاتوشی نے صلیبی فوجوں کو الجزائر کے علاقوں میں شکست دی۔ اس شکست کے نتیجے میں ہسپانیہ کی شہنشاہیت پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے اور یورپ کی سطح پر بڑی تیزی سے حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ چارلز اب الجزائر پر دوبارہ حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خاص و عام ہر شخص خیر الدین اور حسن آغا سے ہراساں نظر آتا تھا اور ان کی پرچھائیوں سے بھی ڈرتا تھا۔ اسی دوران شمالی افریقہ میں بڑے بڑے قائد ظہور پذیر ہوئے جنہوں نے ہسپانیوں اور نصرانیوں کے خلاف بحر متوسط کی جنگوں میں خوب حصہ لیا۔ دولت عثمانیہ نے دولت سعدیہ کے ساتھ گہرے روابط پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن کئی بار یہ کوشش ناکام رہی۔ دولت سعدیہ کا عظیم ترین کارنامہ جو انہوں نے سلطان عبد الملک کے زمانے میں سر انجام دیا، 3 بادشاہوں کے مارکہ میں پرتگال کے نصرانیوں کے خلاف عظیم اور شاندار فتح ہے، جسے تاریخ میں وادی مخازن کا مارکہ کہا جاتا ہے۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دولت عثمانیہ کی عظمت کا سورج سلطان سلیمان قانونی کی وفات 974 ہجری کے ساتھ ہی گھنا ہو گیا۔ ان کے دور میں مملکت کی کمزوری کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سلیمان قانونی کے بعد سلیم ثانی تخت نشین ہوا۔ سلیم اپنے والد سلیمان کی فتوحات کی حفاظت کی اہلیت نہیں رکھتا تھا۔ اگر محمد پاشا نہ ہوتے جو ایک قابل وزیر، عظیم مجاہد اور سیاسی مدبر تھے، تو یہ مملکت اپنا وجود کب کا کھو بیٹھتی۔ محمد پاشا کی شخصیت امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا تھا۔ 969 ہجری بمطابق 1571 عیسوی میں عثمانیوں کو مارکہ لیبانٹو میں شکست ہوئی۔ اس جنگ کے نتائج عثمانیوں کی امیدوں پر پانی پھیر گئے۔ لیبانٹو کا مارکہ فرانس کے لیے ایک اہم موقع تھا۔ اس نے اسلامی مغرب میں اپنے قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ جو ہی اسے اطلاع ملی کہ عثمانی بحریہ کو اس مارکہ میں شکست ہو گئی، تو فرانس کے فرمانروا نے عثمانی سلطان کو ایک اسکیم پیش کی۔ یہ اسکیم اس نے اپنے سفیر جو استنبول میں تھا اس کے ذریعے پیش کی۔ اس نے کہا کہ اس کی حکومت کو الجزائر میں اپنے فوجی اڈے قائم کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ مسلمانوں اور ان کے دین اسلام کے دفاع میں عثمانیوں کی مدد کر سکیں۔ سلطان سلیم ثانی نے ہسپانیہ کے قبضے سے ٹیونس کو رہائی دینے کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے اور کلج علی اور سنان پاشا کی قیادت میں عثمانیوں نے 982 ہجری کو ٹیونس کو فتح کر لیا۔ ٹیونس کے ہسپانیہ کے ہاتھ سے نکل جانے نے افریقہ میں ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اور یوں ہی ان کی گرفت کمزور ہوتی گئی، حتیٰ کہ صرف بعض ہی بندرگاہیں ان کے قبضہ میں بچ گئی تھیں۔ اسی دوران سلطان سلیم ثانی نے یمن پر ایک بڑا حملہ کر دیا، عدن اور صنعاء کو زیدیوں کے تسلط سے آزاد کر دیا۔ لیبانٹو کی جنگ میں شکست کے بعد دولت عثمانیہ کی پالیسی تبدیل ہو گئی۔ اب سب سے پہلا مسئلہ مقدس مقامات کی حفاظت کرنا تھا اور پھر اس کے بعد بحر احمر اور خلیج عربی کو دشمن کے حملوں سے محفوظ کرنا تھا۔ اسی لیے آپ نے ایک ایسے بحری بیڑے کی تیاری کا حکم دیا جو دوسرے بحری بیڑوں کا مقابلہ کر سکے۔ اسی طرح دولت عثمانیہ نے ایک طاقتور ذرہ بنانے میں کامیابی حاصل کر لی، جس کی وجہ سے مقامات مقدسہ مسیحی حملوں سے محفوظ ہو گئے۔ اسی خصوصی دفاع کے ذریعے سلطان نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حفاظت کو یقینی بنانے کا عثمانی خواب پورا کر دیا۔ سلطان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا مراد ثالث تخت نشین ہوا۔ مراد علم و ادب، شعر و سخن اور فنون لطیفہ کا دلدادہ تھا۔ وہ تینوں زبانیں ترکی، عربی اور فارسی میں پوری دسترس رکھتا تھا۔ آپ نے شراب نوشی کے رجحان کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن انکشاری فوج نے آپ کو مجبور کر دیا کہ وہ یہ حکم واپس لے لیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مملکت اسلامیہ کس حد تک کمزور ہو چکی تھی۔ مراد ثالث کے بعد محمد ثالث نے تمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لی۔ اس ضعف اور کمزوری کے باوجود جس کا دولت عثمانیہ شکار تھی، جہاد کا سلسلہ جاری رہا۔ سلطان مارکہ کارزار میں خود شریک ہونے لگے۔ شیخ سعد الدین آفندی نے ان کو ترغیب دی کہ وہ لشکروں کی خود قیادت کیا کریں۔ سلطان سے کہا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا تاکہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے نجات دلا سکوں، اب جب کہ میں گناہوں کے ساتھ روانہ ہو رہا ہوں۔ محمد ثالث کے بعد ان کے بیٹے احمد اول تخت نشین ہوئے۔ ان کی عمر صرف 14 سال تھی۔ اس سے قبل اتنا کم سن کوئی شخص دولت عثمانیہ کے تخت پر نہیں بیٹھا تھا۔ ان دنوں ملکی حالات نہایت مخدوش تھے۔
عثمانی یورپ میں آسٹریا کے خلاف جنگوں میں مصروف تھے۔ ادھر ایران کے خلاف بھی جنگ جاری تھی۔ اس کے علاوہ ایشیا میں کئی مقامات پر بغاوتیں پھوٹ پڑی تھیں۔ انہوں نے اپنے والد گرامی کی شروع کی گئی جنگی تیاریوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ احمد اول بڑے پاک باز بندے تھے، بڑے عبادت گزار تھے اور شریعت کے پابند تھے۔ مملکت کے امور کو براہ راست سر انجام دیتے تھے، لباس میں سادگی کا اہتمام کرتے تھے، اہل علم اور تجربہ کار قائدین سے ہمیشہ مشورہ کرتے تھے۔ ان کا سب سے اہم وصف یہ ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری محبت تھی۔ احمد اول کی وفات کے بعد کمزور سلاطین تخت نشین ہوتے رہے، جیسے مصطفیٰ اول، عثمان اول، مراد رابع، ابراہیم بن احمد، محمد رابع، سلیمان ثانی، احمد ثانی، مصطفیٰ ثانی، احمد ثالث، محمود اول، عثمان ثالث، مصطفیٰ ثالث اور عبد الحمید اول ہیں۔ سلطان سلیم ثالث اپنے والد گرامی عبد الحمید اول کی وفات کے بعد 1203 ہجری میں سریر آرا ہوئے اور اس کے ساتھ ہی دولت عثمانیہ اور اس کے دشمنوں کے درمیان جنگ کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوا۔ سلطان سلیم ثالث نے اپنی فوج میں روحانیت کو زندہ کرنا شروع کر دیا۔ روس اور آسٹریا کی فوجوں نے عثمانی لشکر کو شکست سے دچار کر دیا۔ عثمانیوں کو مسلسل ہزیمتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ عثمانی فوجیں پیچھے ہٹنے لگیں اور اتحادی فوجوں کے لیے راستہ کھل گیا اور عثمانیوں کو یورپ سے بھگا دیا گیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد سلطان سلیم ثالث نے داخلی اصلاحات کی طرف توجہ دی۔ انکشاریہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے فوج کی تنظیم نو شروع کر دی گئی، کیونکہ انکشاریہ ہر فتنے کا سبب بن رہے تھے۔ سلطان نے فوج کو یورپی خطوط پر منظم کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں معزول کر دیا گیا۔ فرانس نے دولت عثمانیہ کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیپولین بوناپارٹ کی قیادت میں اہم مہم روانہ کی۔ یہ مہم فرانسیسی انقلاب کی بازگشت تھی اور انقلابی افکار سے متاثر تھی۔ اس مہم کے شرکاء نے کوشش کی کہ علماء اور عوام الناس کے دلوں سے دین کی محبت کو ختم کر دیا جائے، تاکہ اسلامی ممالک میں مغربی تہذیب کو فروغ حاصل ہو۔ جدید تاریخ میں یہ پہلا صلیبی حملہ تھا جو فرانس نے کسی عربی علاقے پر کیا تھا۔ فوراً سلطان سلیم ثالث نے فرانس کے صلیبیوں کے خلاف اعلان جہاد کر دیا۔ ان کی اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حجاز، شام اور شمالی افریقہ کے بے شمار لوگوں نے جہاد کی راہ لی۔ اسی وقت برطانیہ، مصر وغیرہ میں فرانس کے مقاصد کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ جب فرانسیسی فوجوں نے کوچ کیا اور مصر پہنچی تو برطانیہ نے اپنا بحری بیڑا روانہ کیا تاکہ وہ فرانسیسی فوجوں کا پیچھا کرے۔ الغرض اس سمندری جنگ میں انگریزی بحریہ نے فرانسیسی بحریہ کو شکست دی اور اسے تباہ کر دیا۔ اس بحری جنگ میں فرانسیسی بحریہ کی شکست نے دولت عثمانیہ کو حوصلہ دیا اور انہوں نے مصر میں فرانسیسی فوجوں پر حملہ کر دیا۔ سلطان سلیم ثالث نے فرانس پر حملہ کرنے کا اعلان کر دیا اور حکم دیا کہ فرانسیسی سفارتی عملے کو گرفتار کر لیا جائے۔ اسی طرح استنبول میں فرانس کے جتنے افراد رہائش پذیر تھے تمام کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں فرانس کی فوجوں نے مجبوراً مصر کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، کیونکہ ان پر انگریزوں اور عثمانیوں نے مشترکہ حملہ کر دیا تھا جس کے مقابلے کی ان میں تاب نہیں تھی۔ متعدد عوامل کی وجہ سے فرانس کی قابض فوجیں بالآخر مصر سے نکلنے پر مجبور ہو گئیں۔ اس کے بعد سلطان محمود ثانی 1223 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ اس نے انکشاریہ سے خلاصی حاصل کرنے اور اس کے وجود کو مٹانے میں کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد وہ اپنے لشکر کو ترقی دینے میں آزاد تھا، سو اس نے مغربی تہذیب کے اقدامات کو اپنایا۔ امامہ کی جگہ رومی ٹوپی اور یورپی وردی کو فوج کے لیے لازم کر دیا اور حکم دیا کہ یہی وردی ہر ملازم کے لیے ضروری ہے۔ عثمانی تاریخ کے اس پرفتن دور میں مصر، شام اور ترکی میں ماسونی مجالس پھیل گئیں اور دن رات ایک کر کے اپنے باطل نظریات کے ذریعے ملک کی کمزوری اور اسے ریزہ ریزہ کرنے کے لیے انتھک محنت کرنے لگیں۔ ماسونی مجالس سے محمد علی کی پشت پناہی کی۔ محمد علی پاشا دولت عثمانیہ کے دل میں ایک زہر آلود خنجر ثابت ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ محمد علی پاشا نے ان کی مدد سے ایک نہایت ہی ترقی یافتہ، جدید اور طاقتور بحری بیڑا تیار کیا اور اسی طرح بحری اسلحہ خانہ بھی قائم کیا۔ محمد علی نے مصر میں نہایت مشکوک کردار ادا کیا۔ اس نے مصر سے مکمل اسلامی چھاپ ختم کر کے اسے ایک ایسا موڑ دیا جو بالآخر الہی قانون سے نکل جانے کا سبب بنا۔ محمد علی نے فرانس، برطانیہ، روس، آسٹریا اور یورپی ممالک کی نیابت میں تمام اسلامی علاقوں مصر، جزیرہ عرب اور شام میں خلافت عثمانیہ کے اسلامی نظریات پر کاری ضرب لگائی، جس کا پوری اسلامی دنیا پر اثر پڑا اور مغربی مقاصد کے لیے اسلامی دنیا میں راہ ہموار ہو گئی۔ محمد علی پاشا آستین کا سانپ اور زہر آلود خنجر تھا جسے دشمنان اسلام نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اسی لیے دشمنوں نے علمی، اقتصادی اور عسکری ترقی میں اس کی مدد کی، کیونکہ انہیں یقین ہو چکا تھا اس کے نزدیک عقیدہ اور مسلمان ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور اس کے ساتھی اور وہ خود اپنے ذاتی مفادات کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ محمد علی نے پورے علاقے میں جو کردار ادا کیا اس سے یورپی ملکوں کو یقین ہو گیا تھا کہ دولت عثمانیہ کس حد تک کمزور ہو چکی ہے۔ نتیجتاً انہوں نے اسلامی قلمرو کو باہم تقسیم کرنے کے لیے موزوں سیاسی حالات کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ سلطان محمود ثانی کی وفات کے بعد ان کا بیٹا سلطان عبد المجید اول تخت نشین ہوا۔ یہ دبلے پتلے جسم کا مالک نہایت ذہین اور رحم دل انسان تھا اور آل عثمان کے تمام سلاطین سے زیادہ جلیل القدر تھا۔ سلطان عبد المجید اپنے وزیر رشید پاشا سے بہت متاثر تھا اور رشید پاشا ذہنی طور پر مغرب سے مرغوب تھا اور ماسونی فلسفے پر کامل یقین رکھتا تھا۔ رشید پاشا کی ہی بدولت ایک ایسی نسل تیار ہوئی جس نے مغربیت کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ جب ایک قوم کسی دوسری قوم کی تقلید کرتی ہے، اس کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس سے راہ و رسم ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو کمزور قوم اپنا تشخص اور وجود کھو بیٹھتی ہے اور اس کی آزادی اور خود مختاری سلب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے یہ اصول وضع فرمایا ہے
کہ کمزور اور مغلوب قوم ہمیشہ طاقتور اور غالب قوم سے اثرات قبول کرتی ہے۔ اسی وجہ سے کمزور لوگ طاقتور لوگوں کی اندھی تقلید کرتے ہیں، ان کے اخلاق، چال چلن اور انداز حیات کو اس حد تک اپنا لیتے ہیں کہ بالآخر ان کے عقائد، افکار، ثقافت، ادب اور فنون کو بھی اندھا دھند قبول کرتے چلے جاتے ہیں، اور اسی سے تقلید کرنے والی قوم اپنے ذاتی خصائص سے محروم ہو جاتی ہے، بشرط یہ کہ وہ تہذیب رکھتی ہو، اور یوں وہ دوسری قوموں کی غلام بن کر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ سلطان عبدالعزیز بن محمود ثانی 1277 ہجری میں دولت عثمانیہ کے تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ یورپی ممالک دولت عثمانیہ پر مسلسل دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ اصلاحی اقدامات اٹھائیں اور اپنے ملک میں مغربی منج اور یورپی فکر کے مطابق مضموم ترقی حاصل کریں۔ سلطان عبدالعزیز مغربی دساتیر اور اسلامی تہذیب سے متصادم مغربی طرز حیات کو قبول کرنے سے انکار کرتے رہے۔ انہوں نے کوشش کی کہ عثمانی اسلامی معاشرہ اسلامی خطوط پر ترقی کرے، لیکن انہیں مہلت نہ ملی۔ مغربی کونسل خانوں اور دارالحکومت میں قیام پذیر یورپی ملکوں کے نمائندوں کی وساطت سے ان کو قتل کرنے کی سازش تیار کی گئی، اور اپنے ان ایجنٹوں کے ذریعے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا اہتمام کیا گیا۔ عبدالعزیز کے قتل کے بعد ان کا بھتیجا مراد خامس تخت نشین ہوا۔ یہ شخص ماسونی سلک میں پرویا ہوا ایک موتی تھا۔ اس کا ملان شروع ہی سے دستور لبرلزم اور سیکولرزم سے ہوا تھا۔ ماسونی مجالس ہی کے ایما پر وہ سلطنت تک پہنچا تھا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے چچا کا قتل کر دیا گیا ہے تو اس پر ایک خوف طاری ہو گیا۔ اس کی عقل جواب دے گئی۔ اس کے اعصاب پر ایک ایسا خوف طاری ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا نظام انہضام متاثر ہوا۔ اس کی صحت مسلسل بگڑنے لگی، جس کی وجہ سے مجبوراً اسے برطرف کرنا پڑا۔ شیخ الاسلام کی طرف سے ان کی برطرفی کا اعلان ہوا اور وہ ملکی ذمہ داریوں سے الگ کر دیا گیا۔ مراد خامس کے بعد سلطان عبدالحمید ثانی نے حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی۔ مدحت پاشا کی طرف سے ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ دستور کا اعلان کریں، لہٰذا اس نے دستور کا اعلان کیا۔ وزراء نے اپنے مظالم کا بازار گرم کر دیا۔ انجمن جدید عثمانی کی قیادت میں مغربیت کی پالیسی پر شدت سے عمل ہونے لگا۔ اس انجمن میں وہ منتخب لوگ تھے جو جدید علوم سے بہراور تھے اور مغرب سے بہت متاثر تھے۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے مناسب موقع پا کر دستور کو کالعدم قرار دینے کا اعلان کر دیا اور مغربیت کے قائدین کو بکھیر دیا۔ ان لوگوں کے اختیارات کو کمزور کرنے کے لیے آپ نے خصوصی اقدامات کیے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ملک میں اصلاحات کی گئیں اور شریعت اسلامیہ کے نفاذ کے لیے کوششیں کی گئیں۔ سلطان عبدالحمید نے خبر رساں ایجنسی کی تشکیل کی تاکہ ایک طرف ملک کے اندرونی امن و امان کی صورتحال کو بحال کیا جائے اور دوسری طرف باہر سے دشمنوں کے بارے ہر قسم کی معلومات حاصل کی جائیں۔ سلطان نے بڑی جوانمردی اور عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے تمام فتنوں کی سرکوبی کی۔ یہ خبر رساں ادارے سلطان کے لیے ایک اہم ذریعے تھے جن کی وجہ سے وہ بروقت داخلی شوروں پر قابو پا لیتے تھے۔ دولت عثمانیہ روس کے ساتھ ایک نہایت ہی سخت سلسلہ جنگ میں داخل ہو گئی، جس میں دولت عثمانیہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ عثمانیوں نے مجبوراً روس کے ساتھ اسٹیفنو کا معاہدہ کیا اور کچھ عرصے بعد برلن کانفرنس جو جرمنی میں ہوئی اس میں ترمیم کا باعث ہوئی۔ سلطان عبدالحمید کے دور میں سیاست کے میدان میں اسلامی اتحاد کی سوچ سامنے آئی۔ اس سوچ کے ذریعے سلطان نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے درمیان اسلامی بھائی چارے کو فروغ دینے میں ان کی مدد کی تاکہ ملت اسلامیہ صلیبی خواہشات کے خلاف کھڑی ہو سکے۔ انجمن اتحاد و ترقی سلطان عبدالحمید کو حکومت سے الگ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اسے اس ہدف تک پہنچنے کے لیے یورپی ممالک، یہودیوں اور ماسونی مجالس الغرض تمام کی مدد حاصل تھی۔ انجمن اتحاد و ترقی دوسری عالمی جنگ میں شکست کے بعد اتحادیوں کا سامنا نہ کر سکی اور اس انجمن کے لیڈر جرمنی اور روس کی طرف فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ انگریزوں اور یہودیوں نے دولت عثمانیہ کی طرف مصطفیٰ کمال کو پہنچانے میں کامیابی حاصل کی اور بالآخر اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق یہاں اپنے شرائط کو لاگو کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اور طے شدہ پروگرام یہ تھا کہ ترکی کا اسلام سے ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا جائے اور خلافت اسلامیہ کو مکمل طور پر کالعدم کر دیا جائے۔ خلیفہ وقت اور ان کے اعوان و انصار کو جلا وطن کر دیا جائے۔ خلیفہ کا مال و دولت ضبط کر دیا جائے اور ترکی کے قدیم دستور کی جگہ نیا شہری دستور بنایا جائے اور اسے نافذ کیا جائے۔ مصطفیٰ کمال نے ترکی کو اس کے عقیدے اسلام سے دور کر دیا۔ ملک میں دینی قدروں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ مبلغین کا گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ خواتین کو بے پردگی اور اخلاق کی طرف دعوت دی گئی۔ لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود ترکی میں حق کی آواز سیکولرزم کا شدت سے مقابلہ کرتی رہی۔ اسی دوران بہت سی تحریکیں چلیں اور بہت سی پارٹیاں ابھر کر سامنے آئیں۔ دولت عثمانیہ کے سقوط کے اسباب بہت زیادہ ہیں اور ان کا جامع سبب اللہ تعالیٰ کے قانون کی حاکمیت سے دوری ہے۔ دولت عثمانیہ کے آخری سلاطین اور الہی قانون سے انحراف اور ان کے ماتحت اسلامی معاشروں کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاملے میں کمزوری دکھانا ایک ایسا عمل تھا جس کے اثرات پورے اسلامی معاشرے پر مرتب ہوئے۔ داخلی اختلافات بڑھ گئے۔ لوگوں نے ہلاکت، ڈاکہ زنی، لوٹ کھسوٹ اور اراضی پر ناجائز قبضوں جیسی قباحتوں کا سامنا کیا کیونکہ ملک میں انارکی کی فضا تھی۔ کوئی شخص قانون کا احترام نہیں کرتا تھا۔ جنگ و جدل کا بازار گرم ہوا، اتنا فساد کی آگ بھڑک اٹھی اور اس کے بعد وہ عداوت و بغض پیدا ہوا جو ان کے زوال کا سبب بنا۔ تاریخی حقائق سے اخذ کردہ الہی اصولوں کے مطابق جب ان لوگوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے جو اس کی معرفت رکھتے ہیں تو ان پر ایک ایسی قوم کو مسلط کر دیا جاتا ہے جو معرفت خداوندی کی نعمت سے محروم ہوتی ہے۔
اس قانون خداوندی کے تحت مسلمانوں پر نصرانیوں کو مسلط کر دیا گیا۔ امت کی مدد و نصرت کا سلسلہ ختم ہو گیا، غلبہ و اقتدار سے ان کو محروم کر دیا گیا، ان پر خوف و ہراس کی فضا چھا گئی، مصائب و آلام کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا، علاقوں پر علاقے ان کے ہاتھ سے نکلے اور ان پر کفار کا قبضہ ہو گیا۔ امت مسلمہ کی تاریخ میں پیدا ہونے والی سب سے بڑی خرابی جھوٹے اور جعلی صوفیاء کا اسلامی معاشرے میں ایک منظم طاقت کی حیثیت سے سامنے آنا ہے۔ یہ لوگ ایسی عبادات، افکار و نظریات کے حامل تھے جن کا کتاب و سنت سے دور کا واسطہ بھی نہیں تھا۔ عثمانی حکومت کے آخری دور میں جھوٹے صوفیاء نے بہت طاقت حاصل کی اور ان کی شان و شوکت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ بہت سارے علماء ظالم حکمرانوں کے ہاتھ میں کھلونا بن گئے اور نوکریوں اور تنخواہوں کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بادشاہوں کی خوشامد کرنے لگے، جن کا مطلوبہ کردار ختم ہو کر رہ گیا۔ نتیجتاً دینی علوم جمود کا شکار ہو گئے۔ کئی علماء نے اجتہاد کے دروازے کو کھولنے سے انکار کر دیا، اجتہاد کی بات کرنا گناہ کبیرہ قرار پایا گیا، اور بعض جمود کا شکار مقلدین اسے کفر کے مترادف خیال کرنے لگے۔ دولت عثمانیہ میں ظلم عام ہو گیا۔ ظلم بیماریوں کی طرح ہے جو ایک انسان کو قبل از وقت موت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ جب اللہ کریم اس مریض کی مقررہ مدت پوری کر دیتا ہے تو موت کا جھونکا آتا ہے اور اس کی زندگی کے چراغ کو گل کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب کسی قوم میں ظلم و ستم کی گرم بازاری ہو جاتی ہے تو پھر بڑی تیزی سے وہ امت ہلاکت کے گڑھے کی طرف لپکتی ہے، اور جب اس کا مقررہ وقت آتا ہے تو ہلاکت کے اس گڑھے میں گر کر تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب دولت عثمانیہ میں ظلم و ستم کی گرم بازاری ہوئی تو بہت جلد یہ عظیم مملکت ہلاک ہو گئی اور اپنا وجود باقی نہ رکھ سکی۔ اور اسی طرح جب کوئی قوم خواہشات نفس، عیش و عشرت، باہمی اختلافات و انتشار، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کا شکار ہوتی ہے تو اس کا وجود مٹ جاتا ہے۔ یہی دولت عثمانیہ کے ساتھ ہوا اور اس کی عظمت کی کہانی قصہ پارینہ بن کر رہ گئی۔ امت مسلمہ کی خداوند عالم کے قانون سے دوری اور انحراف پر نہایت ہی خطرناک اثرات مرتب ہوئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور نہ پیدا کر ہمارے دلوں میں بغض اہل ایمان کے لیے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو رؤوف رحیم ہے۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ سب کا اللہ حافظ۔ مجد بيتكرر، اسأل عنا كسرى وقيصر، بعثاتك تعرفها خيبر. الحي هو الله، الحق هو الله، لا ترحم خاين ببلادك، أهل النخوة هم أسيادك. لا ترحم خاين ببلادك، أهل النخوة هم أسيادك. أمتنا ما هي مهزومة، عالشمس بتبقى مرسومة، والقدس بترجع مكرومة. أمتنا ما هي مهزومة، عالشمس بتبقى مرسومة، والقدس بترجع مكرومة. الظالم على العدالة ما منساوي هيك، اصرخ واهتفلال الظالم على العدالة ما منساوي هيك. شد العزيمة بالصبر وازرع نصرك لو بالقبر، وبكرة نسلك يحمي النصر هيك. شد العزيمة بالصبر وازرع نصرك لو بالقبر، وبكرة نسلك يحمي النصر هيك. يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهيك. يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهيك. والعزة والله بنادينا، نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها راية نادينا هيك. والعزة والله بنادينا، نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها راية نادينا هيك. حقك أملك هو الراية، اهتف الله أسمى راية.
حقق أملك هو الراية، اهدف الله أسمى غاية. انشد هدفك لا تنزاح، جاهد وتعب بالسلاح، بكرة بالجنة ترتاح وهيك. انشد هدفك لا تنزاح، جاهد وتعب بالسلاح، بكرة بالجنة ترتاح وهيك. لو يوقف ضدك هالكون لا تيأس الله بالعون. لو يوقف ضدك هالكون لا تيأس الله بالعون. تاريخ ومجد بيتكرر، اسأل عنا كسرى وقيصر، دعسات بتعرفها خيبر. تاريخ ومجد بيتكرر، اسأل عنا كسرى وقيصر، دعسات بتعرفها خيبر. ترحم خاين ببلادك، أهل النخوة هم أسيادك. لا ترحم خاين ببلادك، أهل النخوة هم أسيادك. أمتنا ما هي مهزومة، عالشمس بتبقى مرسومة، والقدس بترجع مكرومة. أمتنا ما هي مهزومة، عالشمس بتبقى مرسومة، والقدس بترجع مكرومة. للظالم عالعدالة ما منساوي هيك. اصرخ واهتف للظالم عالعدالة ما منساوي هيك. شد العزيمة بالصبر وازرع نصرك لو بالقبر، وبكرة نسلك يحمي النصر هيك. شد العزيمة بالصبر وازرع نصرك لو بالقبر، وبكرة نسلك يحمي النصر هيك. يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهيك. يا أمتنا شد الحيل ويلا نسرج ظهر الخيل وهيك. والعزة والله تنادينا، نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها